بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کھانے کے وقت کی تیاری، اگر کچھ تیاری کی جائے تو کھانے کا وقت آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے زیادہ خوشگوار ہو سکتا ہے۔ کھانے کے وقت کی تیاری کے 4 مراحل۔ اپنے بچے کو ورزش کرائیں۔ کھانا کھلانے سے پہلے اپنے بچے کے ہاتھ اور چہرے کو صاف کریں اور ایک باقاعدہ سرگرمی مرتب کریں، جیسے تھوڑی کی گدی پہناتے وقت بولیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ مقصد بچوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ کھانے کا وقت ہے، اس لیے انہیں روزمرہ کے معمولات پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ خلفشار کو دور کریں۔ ٹی وی، الیکٹرانک آلات کو بند کر دیں اور کھلونے دور رکھ دیں۔ اپنے بچے کی توجہ اپنے اوپر اور کھانے پر رکھیں۔ مقصد کھلونوں سے کھیلتے ہوئے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانے سے ہونے والی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، جیسے خلفشار کی وجہ سے زیادہ کھانا ہو سکتا ہے۔ بڑے بچے ٹی وی دیکھنے پر زیادہ توجہ دیں اور کھانا کم کھائیں۔ بچے خود کو کھانا کھلانے میں دلچسپی کم لیتے ہیں۔ خود کو تیار کر لیں۔ فکر نہ کریں کہ وہ کتنا کھانا کھاتا ہے۔ جب آپ کا بچہ خود سے کھانا کھانا سیکھے تو گندگی کے لیے تیار رہیں۔ مثال کے طور پر اخبار، فرش کا احتیاط کر دیں۔ بیٹھنے کی پوزیشن۔ اپنے بچے کو باقاعدہ کرسی پر بیٹھنے دیں۔ بات چیت کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سطح پر اپنے بچے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھیں۔ مقصد والدین بچوں کو زیادہ آسانی سے دیکھ سکیں۔ کس طرح کھاتا ہے؟ خود سے کھانا کھانے کا اس کا ارادہ، وہ نئے کھانوں پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہو یا وہ بھوکا ہو۔ کھانے کے لیے مستقل جگہ اور نشست پر بیٹھنے کی عادت ڈالنے سے بچے اس کرسی پر بیٹھتے ہی کھانے کا وقت آ گیا ہے سے منسلک کرتے ہیں۔ اس سے بچوں کو کھانے کے وقت کی تیاری ہونے اور خود کو جمانے میں مدد ملتی ہے۔ نشست محفوظ اور آرام دہ ہونی چاہیے۔ اونچی کرسی یا بوسٹر کرسی مثالی ہیں۔ ایک بار میں اپنے بچے کو اونچی کرسی پر 1 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پرہیز کریں۔ اگر بچے کو مندرجہ ذیل حالتوں پر کھلایا جاتا ہے تو والدین کو مندرجہ ذیل چیزیں نوٹ کرنا چاہیے۔ اپنی گود میں بیٹھ کر آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ فرش کی چٹائی پر جب وہ سرک سکتا ہے یا چل سکتا ہے تو کھلانا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے بیٹھ کر کھانے کی عادت تشکیل دینا مشکل ہے۔ پش چیئر یا بنی واکر پر بچے پش چیئر سے باہر چڑھ سکتے ہیں یا بنی واکر کے ساتھ گھوم سکتے ہیں۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھنا نہیں سیکھیں گے۔ والدین کو چمچ سے بچوں کو کیسے کھانا کھلانا چاہیے۔ بچے کا چمچ نرم نوک، اسکوپ سائز میں منہ بھرا کھانا ہوتا ہے۔ لمبے ہینڈل والا چمچ اٹھانا آسان ہے، میٹل ٹوٹنے والا نہ ہو اور بچے کے لیے محفوظ ہو۔ اس کے پہلے کھانے کی تیاری کرتے وقت وہ کھانا منتخب کریں جو آئرن سے بھرپور ہو۔ اہل خانہ کے کھانے کی ٹوکری میں سے مختلف قسم کی چیزیں، اناج اور غلہ، سبزیاں، انڈے، پھل، گوشت یا مچھلی مہیا کریں۔ ایک وقت میں ایک ہی نیا کھانا متعارف کروائیں اور تھوڑی سی مقدار میں سے شروع کریں۔ آپ کے بچے کو نئے کھانوں کو قبول کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کھانا باہر پھینک دیتا ہے یا کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس سے زبردستی نہ کریں۔ کچھ دن بعد دوبارہ کوشش کریں، وہ انشاءاللہ دوبارہ ضرور لے گا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں،
چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ نالج اینڈ ورک ایک ایسا چینل ہے جس میں آپ کے اور آپ کے بچے کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کے بآسانی حل کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ تمام نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے اور معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔